باپ نے بیٹی کو زندہ دفن کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ایک صحابی حاضر تھے۔ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میں زمانہ جاہلیت کے واقعات کو یاد کرتا ہوں تو بڑی ہنسی آتی ہے۔ دو واقعہ ہیں، جب ایک واقعہ یاد کرتا ہوں تو ہنسی نہیں رکتی، اور جب دوسرا واقعہ کو یاد کرتا ہوں تو آنسو نہیں رکتے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، بیان کرو۔ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، زمانہ جاہلیت میں جب ایمان نہیں لایا تھا، میرے پاس ایک پتھر کا بت تھا، اس کو میں پوجتا تھا، اس کی پرستش کرتا تھا۔ میں نے ایک دن سفر کا ارادہ کیا اور اس بت کو سفر میں لے جانا چاہا، اٹھایا تو بہت وزن تھا۔ میں نے سوچا اسے سفر میں لے جانا دشوار ہوگا، کوئی دوسرا بت تیار کر لیتا ہوں۔ میں نے ایک آٹے کا بت تیار کر لیا، اس کو اپنے ساتھ لے لیا۔ دوران سفر میرے پاس کھانے کے سامان ختم ہو گئے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، بھوک کی شدت تھی، بھوک ستا رہی تھی، میری حالت خراب ہو چکی تھی۔ اب کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، بس وہ ایک بت تھا آٹے کا۔ میں نے سوچا کہ اس کو میں روٹی بنا لیتا ہوں۔ اس بت کو میں نے گوندھ کر اس کی روٹی بنا لی اور روٹی کو سامنے رکھ کر کہا، اے میرے خدا، آج کام نہیں آئے گا تو کب کام آئے گا؟ اس کی روٹی بنا کر میں نے کھا لی۔ جب اس واقعہ کو یاد کرتا ہوں تو بڑی ہنسی آتی ہے۔ یا رسول اللہ، ایک بڑا دردناک واقعہ ہے، جب یاد کرتا ہوں تو ٹوٹ جاتا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، بیان کرو۔ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، بیان نہیں کر سکتا، بیان کروں گا تو بکھر جاؤں گا، دل پھٹ جائے گا، کلیجہ منہ کو آ جائے گا، پیر تلے زمین کھسک جائے گی۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، بیان کرو۔ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، زمانہ جاہلیت میں جب ایمان کی دولت سے مشرف نہیں ہوا تھا، میری بیوی حاملہ تھی، امید سے تھی، میں سفر کو گیا ہوا تھا۔ بڑے عرصے کے بعد میں سفر سے گھر لوٹا تو دیکھا میرے گھر کے صحن میں ایک بچی کھیل رہی ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا، یہ کس کی بچی ہے؟ بیوی ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے کانپتے ہوئے اپنی زبان سے کہنے لگی کہ یہ ہماری پھول ہیں، یہ ہماری بچی ہیں۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے اس بچی کو دیکھا تو مجھے بہت غصہ آیا، میرے پیر تلے زمین کھسک گئی اور میں نے سوچا کہ میرے معاشرے میں کیا عزت رہ جائے گی، اس گھر کا داماد کون بن سکتا ہے؟ مجھے بہت زیادہ برے برے خیالات آنے لگے اور میں نے ارادہ کیا اس بچی کو قتل کر دوں گا، دفن کر دوں گا۔ پھر وہ بچی دوڑتے ہوئے میرے گلے سے آ کر لگ جاتی ہے، اس کے حق میں میرا پیار رفتہ رفتہ بڑھنے لگا، میری محبت اس کے حق میں بڑھنے لگی، چاہت اس کے لیے میرے دل میں پیدا ہونے لگی۔ یا رسول اللہ، اس بچی سے میں بھی پیار کرنے لگا۔ پھر میں نے اپنا ارادہ چینج کر دیا، میں نے اپنا ارادہ تبدیل کر دیا۔ اب اس بچی کو دفن نہیں کرنا، اب قتل نہیں کرنا ہے، مجھے اس بچی سے پیار ہونے لگا۔ جب وہ لڑکی، جب میری بچی بلوغیت کے قریب پہنچنے لگی تو پھر مجھے خیال آنے لگا، اس گھر کا کوئی داماد بن کر آئے گا، معاشرے کے لوگ مجھے تانے دیں گے، یہ دنیا والے مجھے جینے نہیں دیں گے، میرا جینا محال ہو جائے گا، میری کیا عزت رہ جائے گی۔ میں نے اپنی عزت کا خیال کیا یا رسول اللہ، پھر میرا ارادہ بدل گیا، میں نے سوچا کہ اب اسے زندہ دفن کر دینا ہے۔ یا رسول اللہ، میں نے اپنے ایک دن بیوی سے کہا کہ اس بچی کو تیار کر دو، شادی میں جانا ہے، دعوت ہے۔ میری بیوی سمجھ گئی، کیونکہ اس وقت جن کے یہاں بچی پیدا ہوتی تھی تو زندہ لوگ دفن کر دیا کرتے تھے، زندہ گاڑ دیا کرتے تھے، جلا دیا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ، میری بیوی سمجھ گئی کہ یہ دعوت میں تو نہیں جائیں گے، میری بچی کو یہ ذبح کرنے لے جا رہے ہیں، یہ دفن کرنے لے جا رہے ہیں، یہ قتل کر دیں گے۔ میری بیوی کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ میری بیوی جب میری بچی کو تیار کر رہی تھی، ان کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ بچی نے ماں سے پوچھا، ماں کیوں رو رہی ہو؟ ماں کوئی جواب نہ دے سکی، اگر جواب دیتی، اس کو ڈر تھا کہ اگر میں جواب دے دوں، بیٹی کو بتا دوں کہ بیٹی تم کو پاپا قتل کرنے لے جا رہے ہیں تو میں بھی قتل کر دیے جاؤں گی۔ ماں نے کوئی جواب نہ دیا، بچی پوچھتی رہی مگر ماں کی زبان بند تھی، ماں کچھ بول نہ سکی۔ بچی کو تیار کر چکی تو میں اپنی بچی کو لے کر چلنے لگا۔ یا رسول اللہ،
میری بیوی نے مجھ سے 3 بار یہ جملے کہے، اے انسان، اے مرد، یہ اللہ کی امانت، اسے ضائع مت کرنا۔ اے انسان، یہ اللہ کی امانت، اسے ضائع مت کرنا۔ میری بیوی نے یہ جملے کہے مگر مجھ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ میں اپنی بچی کو لے کے چلنے لگا۔ راستے میں چلتے چلتے بچی تھک گئی تو میں نے اپنی بچی کو کندھے پر اٹھا کر چلنے لگا۔ بچی مجھ سے اتنا پیار کرتی تھی، جب میں بھی تھک گیا، پسینہ پسینہ ہو گیا تو بچی کہتی ہے، ابا حضور مجھے نیچے اتار دو، میں چل لوں گی، میں تھکوں گی نہیں، مجھے آپ نیچے اتار دو۔ میں نے اپنی بچی کو نیچے اتار دیا تو وہ اپنے نازک پیروں سے چلنے لگی۔ ایک سنسان بیابان میدان میں ہم پہنچے۔ بچی نے کہا، ابا حضور یہاں تو کوئی شادی نہیں ہے، یہاں تو کوئی دعوت نہیں ہے، اور یہ اس قبیلے کو راستہ بھی نہیں جاتا، ابا حضور یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے بچی کو ایک طرف کر دیا، سائیڈ میں کر کے میں گڈھا کھودنے لگا۔ جیسے ہی میں گڈھا کھود رہا تھا، بچی سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ کھودتے کھودتے میں پسینہ پسینہ ہو گیا۔ وہ بچی آ کر میرے پسینے کو اپنے کپڑوں سے پونچھ رہی تھی۔ وہ بچی میرے پسینے کو پونچھ رہی تھی یا رسول اللہ، اور اپنے ہاتھوں سے میرے بال میں گرد و غبار آ گئے تھے، میری داڑھی پر مٹی جم گئی تھی۔ اپنے نازک ہاتھوں سے ان مٹی کو ہٹا رہی تھی اور مجھ سے پیار کر رہی تھی، مگر اس کے پیار کو میں نظر انداز کرتا رہا۔ وہ بچی کہنے لگی، ابا یہ گڈھا کھود کر کیا کرو گے؟ جب میں نے اس کو مکمل کر لیا، اپنی بچی کو اپنے ہاتھوں سے اس گڈھے میں ڈال دیا اور پھر میں نے مٹی ڈالنا شروع کیا تو بچی سمجھ گئی کہ میرے پاپا مجھے قتل کرنے لائے ہیں۔ بچی چیخنے چلانے لگی، ابا حضور مجھے آپ قتل نہ کریں، مجھے دفن نہ کریں، اگر میں آپ پر بوجھ بن چکی ہوں تو میں آپ سے کھلونے نہیں مانگوں گی، اگر مجھے آپ گھر میں رکھنا نہیں چاہتے ہیں تو میں آپ کے گھر میں نہیں رہوں گی، ابا مجھے چھوڑ دیں، مجھے قتل نہ کریں۔ اے ابا، کیا وہ جملے آپ کو یاد نہیں ہے؟ میری ماں نے کہا تھا، اے انسان یہ اللہ کی امانت ہے، اسے ضائع مت کرنا، ابا حضور مجھے آپ قتل نہ کریں۔ وہ بچی چیختی رہی، یا رسول اللہ، اس کا مجھ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ میں نے اپنی بچی پر ترس نہ کھایا، میں نے ایک رحم نہ کیا، یا رسول اللہ، میں نے اس بچی پر پوری مٹی ڈال دی۔ جب اس کے گلے تک مٹی آ چکی، بچی کا دم گھٹنے لگا۔ بچی اب کہنے لگی، ابا حضور میں تو مر جاؤں گی، مجھے تو آپ دفن کر رہے ہو، لیکن اس کی خبر میری ماں کو مت دینا، میری ماں کو مت بتانا، میری ماں کو بتا دینا فلاں قبیلے میں چھوڑ کے آیا ہوں۔ میرے پیارے دوستو بزرگوں، اس وقت لوگ اپنی بیٹیوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ یہ بیٹیاں اپنے والدین سے بہت زیادہ محبت کرنے والی ہوتی ہیں۔ جب اس نے عرض کیا میرے آقا کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ، میں نے پھر اس بچی کو زندہ دفن کر دیا۔ بس یہ جملے سننے تھے، میرے آقا نے حضرت فاطمہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ بیٹیاں ہیں پیارے، یہ بیٹیاں والدین سے بے حد پیار کرتی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں کئی دن سے چولہے نہیں جلے تھے، فاقے سے تھے۔ حضرت علی کہیں سے تھوڑا سا جو لائے، اور وہ جو لاتے ہیں اس کو حضرت فاطمہ نے پیس کر روٹی پکائی، سب کو کھلا چکی۔ حضرت فاطمہ کے حصے میں ایک روٹی آئی، حضرت فاطمہ خود نہیں کھاتی ہیں، آنچل میں لپیٹ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں۔ میرے آقا نے پوچھا، فاطمہ کیوں آئی ہو؟ حضرت فاطمہ نے اپنے دوپٹے سے اس روٹی کو کھولا، میرے آقا کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ کیا تم نے روٹی کھا لی ہے؟ جب حضرت فاطمہ سے پوچھا نا تو حضرت فاطمہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، میں نے روٹی نہیں کھائی ہے، میں نے سوچا آپ کئی دن سے بھوکے ہیں، میں آپ کے لیے روٹی لے آئی ہوں۔ میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، میرے آقا رونے لگ جاتے ہیں۔ یہ بیٹیاں ہوتی ہیں جو خود نہیں کھاتی، باپ کو کھلاتی ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ میرے آقا نے اس روٹی کو آدھی آدھی کر کے تقسیم کر دی، آدھی خود کھاتے ہیں، آدھی حضرت فاطمہ کو دیتے ہیں۔ میرے پیارے، یہ بیٹیوں کو دیکھو، آج معاشرے میں اگر گھر میں لڑکی پیدا ہو جائے چہرہ مرجھا جاتا ہے، مبارکباد پیش نہیں کرتے،
اگر لڑکا پیدا ہو گیا تو محلے میں مٹھائی تقسیم ہوتی ہے، فیس بک واٹس ایپ پہ دوست یار کو مبارکباد پیش کرتے ہیں میرے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے۔ ارے یہ بیٹیاں ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہیں، جب یہ تشریف لاتی ہیں اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور تم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ان سے پیار کرنا سیکھ لو۔ بیٹوں کے لیے اگر ایک کھلونے لاتے ہو تو بیٹی کے لیے 2 کھلونے لایا کرو۔ اگر سامان کھانے کے لیے لاتے ہو تو سب سے پہلے بیٹی کو کھانے کے لیے دیا کرو۔ ان کا دل بڑا نازک ہوتا ہے، ان کا دل ٹوٹنے نہ پائے۔ یہ بیٹیاں جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ یہ بیٹیاں جب ماں بنتی ہیں، حضور نے فرمایا ہے ان کے قدموں کے نیچے جنت ہو جاتی ہے۔ یہ بیٹیاں ہیں پیارے، ان سے پیار کرنا سیکھ لو۔ جب تک اسلام نہیں آیا تھا لڑکیاں زحمت سمجھ کر ذبح کی جاتی تھی، اور جب اسلام آیا لڑکیوں کو رحمت بنا کر ماں باپ کی گود میں پھول کی طرح اس نے مہکایا۔ میں صرف اپنے رسول کی ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے تحفظ کے لیے، لڑکیوں کو بلیدان سے بچانے کے لیے اعلان فرمایا، جو لوگ 3 بیٹیوں کے ماں باپ ہوں اگر ان کی وہ عزت و آبرو سے شادی کر دیں تو کل میدان محشر میں میری شفاعت ان کو تلاش کرے گی۔ کیسا کیسا لوبھ دلا کر رسول اللہ نے اس کنیا کو بچایا۔ 2 بیٹی والی عورت حضور کی بارگاہ میں حاضر آئی، یا حبیبی یا رسول اللہ، اگر کسی والدین کے پاس 2 لڑکیاں ہوں اور ان کی وہ عزت و آبرو سے شادی کر دیں تو اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ دریائے کرم جوش پر تھا، ساگر عفو بہتا جا رہا تھا، داغ اسیاں دھلتا جا رہا تھا، کونین کا سرکار پکار اٹھا، اس کو بھی میں خوشخبری دیتا ہوں۔ اسی عالم میں ایک بیٹی والی عورت حضور کی بارگاہ میں حاضر آئی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، اگر کسی کے پاس ایک بیٹی ہو اور ان کو جوان کر کے ان کی شادی کر دیں اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، پیغمبر نے فرمایا کہ اس کو بھی میں خوشخبری سناتا ہوں، میدان محشر میں اس کو بھی میری شفاعت تلاش کرے گی۔ حضرت عائشہ آ کر سامنے کھڑی ہو گئی، عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، اگر کسی کے پاس بیٹی بیٹا کوئی نہ ہو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، جس کا کوئی نہیں ہوگا میدان محشر کی تپتی ہوئی دھوپ میں کملی والے کی کملی اس کو اپنے حفاظت میں لے لے گی۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ۔ یہ لڑکیاں گھر کی زینت رحمت ہیں، ان سے پیار کر لو، گھر میں رحمتیں ہی رحمتیں نازل ہوں گی۔